دینے کا بہت شکریہ عالیہ حمزہ. اس وقت آپ کو پنجاب کی آپ صدر ہیں خواتین ونگ کی اور اس وقت چیف آرگنائزر بھی ہیں. یہ بتائیں کہ کل پنجاب کے اندر اڈیالہ جیل ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر آپ کے ساتھ آنکھ مچولی پولیس کی چل رہی ہے, کب تک چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ہم نے تو بڑا آسان حل نکال لیا ہے اس آنکھ مچولی سے. ہم نے تو جن کے آرڈرز کی توہین ہو رہی ہے وہیں پر آنا شروع کر دیا اور ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے جس طرح کا نو گو ایریا بنا دیا ہے نا پاکستان کو, کہ ان کی بہنیں بھی کہیں پر نہیں جا سکتی, ان کی فیملی بھی نہیں ان سے ملاقات کر سکتی. تو یہ جو توہین عدالت آپ لوگ کر رہے ہیں, ہم آ کر سپورٹ دے رہے ہیں ججز کو اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں تگڑے ہو جائیں, کچھ نہیں ہوگا. ہم برداشت کر رہے ہیں 3 سالوں سے, اپنے جو فیصلے ہیں ان کی عزت کرانا سیکھیں. ابھی آپ نے کہا ججز کو ہم تھوڑا سا سپورٹ کر رہے ہیں, اسٹرینتھن کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ججز یا عدلیہ تگڑے نہیں ہیں؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اگر ججز تگڑے ہوتے تو 6 ججز کو خط نہ لکھنا پڑتا اپنی سیکیورٹی کے لیے, ان کے گھروں میں کیمرے نہ انسٹال ہو رہے ہوتے, ان کی فیملیز کو دھمکیاں نہ مل رہی ہوتی. لیکن ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ظلم آپ عوام کے ساتھ کریں, کیونکہ جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے, اور سیاسی استحکام نہ ہو تو معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا اور امن و امان بھی نہیں بہتر ہو سکتا. عالیہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں ہم ٹی وی کی سکرینوں کے اوپر ترقی اور جو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پنجاب میں نظر آئی ہے؟ میں تو آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا, 60 صفوں کے اشتہارات, ٹی وی کے اشتہارات, وہ بھی میرے آپ کے پیسوں سے, رنگ ٹون پر آواز وہ بھی میرے آپ کے پیسوں سے. تو آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ جب ترقی, یہاں پر ترقی کس کی ہو رہی ہے, ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے جب بھی ان کی حکومتیں آئی ہیں نا ملک نیچے جا رہا ہوتا ہے اور جاتی عمرہ, بلاول ہاؤس, زرداری ہاؤس, یہ سارے ترقی کر رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ تو انہوں نے شامل کر لی ہے ایم پی ایس کو بھی, ایم این ایس کو بھی. میں یہی تو بار بار کر رہی ہوں, جب قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی نا تو یہ باہر یہاں پر آپ کے وزراء لڑ رہے تھے کہ کس کو کتنا بڑا گھر ملے گا اور کس کو کون سا بنگلہ نمبر الوکیٹ کرانے منسٹر انکلیو میں. جس وقت وہاں پر عوام سڑکوں کے اوپر تھی نا اور کسان رول رہا تھا تو وہاں پر ایم پی ایز اپنی تنخواہیں اور مراعات اور نئی گاڑیاں لینے میں مصروف تھے. تو یہ ترقی ان کی ہو رہی ہے, عوام دن بدن رول رہی ہے. آپ کے دور میں تو بڑے احتجاج ہوتے تھے, کسان احتجاج کے لیے نکلتے تھے, ڈاکٹرز احتجاج کے لیے نکلتے تھے, اس کے بعد پیرامیڈیکل سٹاف, مطلب ہر طبقہ فکر کے لوگ احتجاج کے لیے نکلتے تھے اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی. آج کیوں نہیں نکل رہے وہ بات؟ تو خالیہ ابھی 1 دن پہلے حافظ آباد میں کسانوں کا احتجاج ہوا ہے اور وہاں بھی کسانوں پر بھی FIRs کر کے ان کو بھی انہوں نے اغوا بھی کرنے کی کوشش کی اور گرفتار بھی کرنے کی کوشش کی. پیرامیڈیکل سٹاف کا دھرنا اس گرمی میں, لاہور کی شدت کی گرمی میں پچھلے 12 دن سے جاری ہے. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ تب لینس کچھ اور تھا, اب لینس کچھ اور ہے. ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں ہم تو پھر بھی عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, عوام کے لیے کوشش کرتے رہیں گے, عوام کے ریلیف کے لیے. صحت کارڈ بند کر دیا اور یہاں پر انہوں نے کیا کر دیا, اپنی چھوٹی سی سرجری باہر سے کرانے لگے. کسان کارڈ بند کر دیا. آج کسان کو اتنی گندم کی کیا قیمت ہے آپ مجھے یہ بتا دیں نا, اتنے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اب جو صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے, کیونکہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ عمران خان جلد باہر آ رہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ تاثر کیا ہے, عمران خان صاحب کو تو 1 دن بھی جیل میں رکھنا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ویسے تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں, اڈیالہ کی چابی خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی حقیقی آزادی کے ساتھ آنا ہے, اس پاکستان کے مفاد میں آنا ہے. انہوں نے باقیوں کی طرح ڈیل نہیں کرنی, نہ قطر کے لیے نہ جدہ کے لیے. بہت فرق ہے. آپ نے بات کی کہ سڑکیں گرم ہو رہی ہیں, اور جب ہم نے مسلم لیگ نون کے ممبران اسمبلی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک افواہ, اس کو سمجھ لیں سڑکیں جون کی وجہ سے گرم ہو رہی ہیں. چلیں جی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والے ہیں, انہیں عوام کا کیا پتہ, عوام کی کیا غرض. ہم تو چیلنج کرتے ہیں نا اوپنلی, ہم تو نکلتے ہیں عوام میں پھرتے ہیں. ذرا یہ بھی نکل کے دیکھیں, اپنے باڈی گارڈز کے بغیر, اپنے سرکاری پروٹوکول کے بغیر, انہیں تو لگ پتہ جائے گا. دوسری بات میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, 3 سال ہو گئے, PTI کا جھنڈا اٹھانا منع تھا, وزیر اعظم خان کا نام لینا منع تھا. وہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ تو اگر جو جھنڈا بیچتا تھا نا اس کو بھی اریسٹ کر لیتے تھے. آج ہم اتنی فسطائیت کے باوجود بھی نام بھی لے رہے ہیں, جھنڈا بھی اٹھا رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں. لاسٹلی یہ بتا دیں, عالیہ سے انصاف ملے گا؟ میں صرف اتنا بتا دوں, عالیہ کے لیے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. 16 مہینے کی جیل برداشت کی ہے, FIRs کی ہیں,
پھر بھی میں روز پیش ہوتی ہوں. ہر عدالت, ہر شہر کی عدالت, ہر طرح کی جی آئی ٹی, ہر طرح کی ایف آئی آرز نے, لیکن نہ میں ہار مان رہی ہوں اور نہ انہیں ہار ماننے دوں گی. تھینک یو. عمرہ, بلاول ہاؤس, زرداری ہاؤس, یہ سارے ترقی کر رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ تو انہوں نے شامل کر لی ہے ایم پی ایس کو بھی, ایم این ایس کو بھی. میں یہی تو بار بار کر رہی ہوں, جب قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی نا, تو یہ باہر یہاں پر آپ کے وزراء لڑ رہے تھے کہ کس کو کتنا بڑا گھر ملے گا اور کس کو کون سا بنگلہ نمبر الوکیٹ کرانے منسٹر انکلیو میں. جس وقت وہاں پر عوام سڑکوں کے اوپر تھی نا اور کسان رول رہا تھا, تو وہاں پر ایم پی ایس اپنی تنخواہیں اور مراعات اور نئی گاڑیاں لینے میں مصروف تھے. تو یہ ترقی ان کی ہو رہی ہے, عوام دن بدن رول رہی ہے. آپ کے دور میں تو بڑے احتجاج ہوتے تھے, کسان احتجاج کے لیے نکلتے تھے, ڈاکٹرز احتجاج کے لیے نکلتے تھے, اس کے بعد پیرامیڈیکل سٹاف, مطلب ہر طبقہ فکر کے لوگ احتجاج کے لیے نکلتے تھے اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی. آج کیوں نہیں نکل رہے وہ بات؟ میرا تو خیال ہے ابھی ایک دن پہلے حافظ آباد میں کسانوں کا احتجاج ہوا ہے, اور وہاں بھی کسانوں پر بھی ایف آئی آرز کر کے ان کو بھی انہوں نے اغوا بھی کرنے کی کوشش کی اور گرفتار بھی کرنے کی کوشش کی. پیرامیڈیکل سٹاف کا دھرنا اس گرمی میں, لاہور کی شدت کی گرمی میں, پچھلے 12 دن سے جاری ہے. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ تب لینس کچھ اور تھا, اب لینس کچھ اور ہے. ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں, ہم تو پھر بھی عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, عوام کے لیے کوشش کرتے رہیں گے, عوام کے ریلیف کے لیے. صحت کارڈ بند کر دیا, اور یہاں پر انہوں نے کیا کر دیا, اپنی چھوٹی سی سرجری باہر سے کرانے لگے. کسان کارڈ بند کر دیا. آج کسان کو اتنی گندم کی کیا قیمت ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں نا, اتنے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اب جو صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے, کیونکہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ عمران خان جلد باہر آ رہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ تاثر کیا ہے, عمران خان صاحب کو تو ایک دن بھی جیل میں رکھنا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ویسے تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں, اڈیالہ کی چابی خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی حقیقی آزادی کے ساتھ آنا ہے, اس پاکستان کے مفاد میں آنا ہے. انہوں نے باقیوں کی طرح ڈیل نہیں کرنی, نہ قطر کے لیے نہ جدہ کے لیے. بہت فرق ہے. آپ نے بات کی کہ سڑکیں گرم ہو رہی ہیں, اور جب ہم نے مسلم لیگ نون کے ممبران اسمبلی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک افواہ, اس کو سمجھ لیں, سڑکیں جون کی وجہ سے گرم ہو رہی ہیں. چلیں جی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والے ہیں, انہیں عوام کا کیا پتہ, عوام کی کیا غرض. ہم تو چیلنج کرتے ہیں نا اوپنلی, ہم تو نکلتے ہیں عوام میں پھرتے ہیں. ذرا یہ بھی نکل کے دیکھیں, اپنے باڈی گارڈز کے بغیر, اپنے سرکاری پروٹوکول کے بغیر, انہیں تو لگ پتہ جائے گا. دوسری بات میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, 3 سال ہو گئے, پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا منع تھا, وزیر اعظم خان کا نام لینا منع تھا. وہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ تو اگر جو جھنڈا بیچتا تھا نا اس کو بھی اریسٹ کر لیتے تھے. آج ہم اتنی فستائیت کے باوجود بھی نام بھی لے رہے ہیں, جھنڈا بھی اٹھا رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں. لاسٹلی یہ بتا دیں, عالیہ سے انصاف ملے گا؟ میں صرف اتنا بتا دوں, عالیہ کے لیے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. 16 مہینے کی جیل برداشت کی ہے, ایف آئی آرز کی ہیں, پھر بھی میں روز پیش ہوتی ہوں. ہر عدالت, ہر شہر کی عدالت, ہر طرح کی جی آئی ٹی, ہر طرح کی ایف آئی آرز نے, لیکن نہ میں ہار مان رہی ہوں اور نہ انہیں ہار ماننے دوں گی. تھینک یو.